الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. يا عبادي الذين آمنوا اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو. ان ارضی واسعۃ یقیناً میری زمین کشادہ ہے. فإیایا فاعبدون بس خاص میری ہی عبادت کرو. کل نفس ذائقۃ الموت ہر ایک انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون پھر ہماری طرف تمہارا واپس ہونا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. لنبوئنہم من الجنة غرفا ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو جنت کے بالا خانوں میں. تجری من تحتها الانہار بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں. خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں. نعم اجر العاملین کام کرنے والوں کا کیا ہی بہترین بدلہ ہے. الذین صبروا وہ لوگ جو صبر کرتے رہے. وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے رہے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ اور کتنی ہی چوپائے ہیں. لا تحمل رزقها نہیں اٹھاتے اپنے رزق کو. اللہ یرزقها وإیاکم اللہ رزق دیتا ہے انہیں بھی اور تمہیں بھی. وهو السمیع العلیم
اور وہی ہے سننے والا جاننے والا. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون. ماقبل اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے میری رسالت پر اللہ گواہ کافی ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں یہی لوگ نقصان والے ہیں. اور یہ لوگ مکہ والے جلتی کرتے ہیں عذاب میں. اگر اللہ کی طرف سے وقت مقرر نہ ہوتا عذاب کا تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا، اور عذاب تو ہر حال میں آنا ہے لیکن اچانک آئے گا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور یہ لوگ پھر بھی جلدی عذاب کو طلب کرتے ہیں، لیکن جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. جس دن جہنم کا عذاب جو ہے ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ دے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ چکو جو تم عمل کرتے تھے. یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ، یقیناً میری زمین بڑی کشادہ ہے، فایای فاعبدون، پس خاص میری عبادت کرو. یہ آیتیں اس زمانے میں نازل ہوئیں کہ جس زمانے میں مکہ کے مشرکین مسلمانوں کو ہر قسم کی تکلیفیں دیا کرتے تھے، اور مسلمانوں نے پھر ان آیتوں کے بعد ہجرت کی حبشہ کی طرف، اور بعض نے جو ہے وہیں پر رہے، اور بعض جو ہے پھر جو ہے یعنی دوبارہ جو ہجرت کا حکم ہوا سورہ انفال یا سورہ بقرہ میں، وہاں پر انہوں نے جو ہے ہجرت کی اور مدینہ کی طرف آئے. تو پہلے یہی عام حکم تھا کہ جو اللہ کے احکامات تم نے سیکھ لیے ہیں یعنی توحید، اور اس کو توحید کو اب اجاگر کرنا ہے، عملی نمونہ بننا ہے، اور اسی کے ساتھ آپ ہجرت کر سکتے ہو. یہاں پر انہی آیتوں کی طرف اشارہ ہے. یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بڑی کشادہ ہے، پس خاص میری عبادت کرو. آیت کو کسی واقعے کے ساتھ خاص کرنا مطلوب نہیں ہے یہاں پر، بلکہ آیت عام ہے. آج کے زمانے میں بھی یہی ہے کہ اگر جہاں پر انسان فرائض پورا نہیں کر سکتا وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے، جہاں واجبات پورا نہیں کر سکتا وہاں سے ہجرت واجب ہے، جہاں سنت پورا نہیں کر سکتا وہاں پر ہجرت کرنا سنت ہے. یعنی ہر ایک کے حکم کے موافق عمل ہے. تو یہی بات ہے کہ جتنی انسان یعنی ایک جگہ پر قائم رہے اور یہ کہے کہ بس سارے احکامات میں پورا کر سکتا ہوں تو پورا کر لے، اگر وہاں پر اسے مشکل درپیش ہے تو وہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہے. فرمایا فایای فاعبدون، خاص میری عبادت کرو، عبادت کے ساتھ یہ شرک نہ ملاؤ. کل نفس ذائقۃ الموت، تو انسان کو پہلا خوف لائق ہوتا ہے کہ دیکھو جی میں جب اپنی سرزمین سے ہجرت کروں گا، اپنے مال و متاع کو، اپنی رشتہ داریوں کو، اپنے اقربا کو چھوڑوں گا تو یہ جو ہے میرے لیے بڑا ہی مشکل ہوگا. تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو ہر حال میں آنی ہے، ہر ایک انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وہاں بھی یہ رشتہ داریاں، یہ جو ہے قرابت داری، یہ صلہ رحمی، اور اسی طرح مال و متاع، ہر چیز سے انسان کو ہاتھ دھو بیٹھنا ہے. اسی طرح موت جو ہے جب یہ ہاتھ دھو بیٹھنے والی بات ہے تو پہلے سے ہی انسان اللہ کے منمانی والی، اللہ کی رضا والی زندگی گزار لے اور اس کے لیے ہجرت کر لے. ثم الینا ترجعون، پھر تم نے ہماری طرف واپس ہونا ہے. والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم انہیں ٹھکانہ دیں گے جنت میں، جنت کے ایسے بالا خانوں میں کہ تجری من تحتها الانہار، کہ جن کی نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. نعم اجر العاملین، بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کو، کام کرنے والوں کا. تو ایسے اللہ رب العزت ان لوگوں کو انعام بھی دیتے ہیں. جتنا ہجرت انسان کر لیتا ہے، ہجرت میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے. اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ جو لوگ ہجرت کر لیتے ہیں اللہ رب العزت ان کے مال و متاع میں اللہ رب العزت اتنا بڑھوتری اختیار کر لیتے ہیں کہ پہلے وہ حیت ہوتی ہی نہیں ہے. دو چیزوں کے متعلق بہت زیادہ اللہ رب العزت نے یعنی مال و متاع کی زیادتی کا وعدہ کیا ہے. اور جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں بھی اس چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک انسان اگر شادی کر لیتا ہے تو شادی کے بعد اللہ رب العزت پہلے جو خرچہ تھا اس سے اللہ کہیں زیادہ کر لیتے ہیں. اور دوسرا ہجرت کرنے کے بعد تو جتنے بھی مہاجرین ہیں انسان دیکھ لیتا ہے، عام دنیا کے مہاجر، ان کو بھی اللہ رب العزت مال و متاع دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات،
तमाम अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। वइन्नमा लिम्रिइम मा नवा, आदमी को वो कुछ मिलता है जिसकी उसने नीयत की। फमन कान हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत की, फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ है। वमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इमरातुन यतज़व्वजुहा, या अगर किसी शख्स ने ये नीयत की कि वो दुनिया की तरफ हिजरत करेगा, ये किसी औरत के मकाम की तरफ हिजरत करेगा कि उससे शादी कर ले, तो फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि, उसकी हिजरत उसी जानिब होगी जिस तरफ उसने हिजरत की नीयत की थी। तो इसी तरह अमाल में भी यही बात है, इंसान दुनिया की निस्बत की तरफ, दुनिया के मालो मता हासिल करने के लिए नीयत करेगा तो दुनिया भी मिल जाएगी। इसी तरह अगर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करेगा तो ये भी जो है हिजरत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालो मता भी देंगे और अल्लाह भी राज़ी हो जाएंगे। और इसी तरह अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, कि तौबा से यानी तौबा करने वाला ऐसा है गोया कि उसने गुनाह किए ही नहीं है। और यानी सबसे बेहतरीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन हिजरत ये है कि इंसान गुनाहों को तर्क कर दे, ये भी एक हिजरत है। और ये हिजरत अपने मकाम पर रह कर भी मुमकिन है कि इंसान हर किस्म के गुनाहों को छोड़कर अल्लाह की मर्ज़ी वाली ज़िंदगी गुजार ले। अल्लज़ीन सबरू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, ये जो जन्नत में जाने वाले होंगे ये वो लोग होंगे जिन्होंने सब्र किया होगा, जिन पर मसाइब आए होंगे, मुश्किलात आई होंगी, इन्होंने सब्र के साथ काम लिया और अपने रब पर ही तवक्कुल करते रहे, भरोसा रखते रहे। वकअय्यिम मिन दाब्बतिन, फिर इंसान के इश्काल पैदा होता है कि देखिए अगर मैं अपनी सरजमीन छोड़ दूंगा तो वहाँ पर, यहाँ तो मेरा चलो कारोबार है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पर तो मेरा कोई सबब है ही नहीं है कि वहाँ मैं सबब इख्तियार कर लूँगा और मुझे जो है यानी इतना जल्दी रिज़्क़ मिलेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कितने भी चौपाई हैं, कितने हैं ज़मीन पर रेंगने वाले जितने भी जानवर हैं, ला तहमिलु रिज़्क़हा, अपने रिज़्क़ को नहीं उठाते। अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम, अल्लाह उन्हें रिज़्क़ देता है और तुम्हें भी रिज़्क़ देता है। वहुव अस्समीउल अलीम, अल्लाह ही सुनने वाला, अल्लाह ही जानने वाला है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। या इबादी अल्लज़ीना आमनू इन्न अर्ज़ी वासिअतुन, ए मेरे वो बंदो जो ईमान लाए हो, यकीनन मेरी ज़मीन कुशादा है, बस ख़ास मेरी ही इबादत करो। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक इंसान को मौत का जायका चखना है। सुम्मा इलैना तुरजऊन, फिर हमारी तरफ तुम्हारा वापस होना है। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति ग़ुरफ़ा, तो हम ज़रूर उन्हें ठिकाना देंगे जन्नत के बाला खानों में कि बहती हैं मिन तहतिहल अनहार, उसके नीचे नहरें, खालिदीन फ़ीहा, उसमें वो हमेशा रहेंगे। निअम अजरुल आमिलीन, अमल करने वालों के लिए क्या ही बेहतरीन बदला है। अल्लज़ीना सबरू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो लोग जो सब्र करते रहे और अपने रब पर भरोसा रखते रहे। वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा, और जितने भी चौपाए हैं ज़मीन में रेंगने वाले, कोई भी अपना रिज़्क़ नहीं उठाता। अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम, अल्लाह उन्हें भी रिज़्क़ देता है और तुम्हें भी रिज़्क़ देता है। वहुव अस्समीउल अलीम, अल्लाह ही सुनने वाला जानने वाला है। अल्लाह हमें अमल कीजिए।